بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے مال کی وجہ سے، دوسرے جمال کی وجہ سے، تیسرے خاندان کی وجہ سے، چوتھے دین کی وجہ سے۔ تو اے مخاطب، تو دین والے پہلو کو لے کر کامیاب ہوگا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اہم فیصلہ ہوتا ہے جو روز روز نہیں ہوتا۔ زندگی میں عموماً ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، ورنہ 2-3 دفعہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ان فیصلوں میں سے ہوتا ہے کہ جس میں انسان اگر غلط قدم اٹھا بیٹھے تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوتا ہے۔ اتنی جلدی اس فیصلے سے واپسی نہیں ہو پاتی، اس لیے ہمیشہ کے لیے آدمی جو ہے وہ پچھتاوے اور افسوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو کہ کہاں نکاح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دنیا بھر میں جتنی بھی ہونے والے نکاح ہیں، شادیاں ہیں، ان سب کا ایک تجزیہ پیش فرما دیا کہ 4 وجہ سے نکاح ہوتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ہم عام طور سے جب رشتہ کرنے جاتے ہیں تو اب ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اصل بنیاد یعنی اگر وہ اس میں سے ہٹا دی جائے رشتے میں سے تو رشتہ ختم ہو جائے، وہ ہوتی ہے اصل بنیاد۔ ورنہ دائیں بائیں کی 4-5-6 وجہ تو ہم بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ قرآن پاک بھی پڑھی ہوئی ہے، لڑکی جو ہے وہ یہ بھی کیا ہوا ہے، لڑکی نے یہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ وہ اکلوتی بیٹی ہے، باپ کی جائیداد کافی ساری ہے۔ یہ اصل بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اصل چیز دیکھا، فرمایا کہ 4 بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مال، یعنی رشتہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ مال کی وجہ سے، چاہے وہ مال لڑکے میں دیکھا جائے یا لڑکی میں دیکھا جائے، اصل بنیاد مال ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جمال، خوبصورتی۔ مال کو نہیں دیکھا، باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا، بس ظاہر کا جو حسن ہے بس اسی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے، اس وجہ سے رشتہ کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز ہے خاندان، نسب، حسب، قبیلہ، برادری، اور چوتھی ہے دین۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان 4 میں سے 3 وجوہات ایسی نہیں ہیں جن کو رشتے کی بنیاد بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نکاح کا عقد ہوتا ہے میاں بیوی کا، یہ آپس میں 2 انسانوں نے نباہ کرنا ہوتا ہے، اور انسان سے نباہ کرتا ہے، یا مال نباہ نہیں کرتا، نہ خوبصورتی نباہ کرتی ہے۔ خوبصورتی کتنی دیر رہتی ہے؟ 2-4-5 سال، اس کے بعد تو سارے نقشے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے خاندان۔ تو خاندان بھلے اچھا بھی ہو، لیکن اگر ایک آدمی اچھا نہیں ہے تو اس کے ساتھ گزر اوقات کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اوقات ہوتا ہے کہ خاندان تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہے اس بندے کا، لیکن یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل بنیاد ہے انسان، جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو دیکھو کہ وہ انسان ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر تربیت اس کی اچھی ہے یا نہیں، انسانی اوصاف اس کے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ اگر تو ہیں تو باقی سب چل جائے گا۔ مال کی کمی بھی چل جائے گی، خوبصورتی کی کمی بھی چل جائے گی، حسب نسب کی کمی بھی چل جائے گی، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ نکاح ناکام نکاح ہے۔ کامیاب نکاح وہ ہے جس کی بنیاد یہ ہو۔ یعنی محض یہاں دین سے مراد ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ لوگ دین کے نام سے دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں۔ بس داڑھی رکھی ہوئی ہے، کچھ جماعت میں وقت لگ گیا، کچھ دائیں بائیں چلنا شروع ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دیندار ہو گیا، حالانکہ دیندار ہوتے بڑا وقت لگتا ہے۔ دیندار وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، جس کے دل جو ہے وہ بنا ہوا وہ ہوتا ہے دیندار۔ جس نے صرف داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، وہ بسا اوقات اندر سے بدلا نہیں ہوتا،
ہم دیندار سمجھ کر اس سے کاروبار کر لیتے ہیں یا اس سے معاملہ کر لیتے ہیں، بعد میں وہ ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ آدمی ساری زندگی دین سے بھی متنفر ہو جاتا ہے۔ تو دیندار نے ایسا نہیں کیا، دیندار کے حلیے نے ایسا کیا ہے۔ تو اصل انسان اندر سے دیندار ہونا چاہیے، حلیہ بھی ضروری ہے لیکن دل کی حالت اور اوصاف جو ہیں یہ ضرور دیکھنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ نکاح جو اس بنیاد پر نکاح ہوگا وہ انشاءاللہ کامیاب نکاح ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ باقی نکاح جو ہیں وہ پھر جس بنیاد پر ہوں گے، جب تک وہ بنیاد باقی ہے نکاح باقی ہے، جب بنیاد ختم ہوئی تو نکاح بھی کمزور پڑ جائے گا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 تک کھڑا رہے، پتہ نہیں 40 دن ہیں، 40 ہفتے ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، یعنی اتنی دیر وہ انسان کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی چیز سامنے رکھ لیں، لیکن اگر بہرحال چیز نہیں ہے جیسے مسجد میں ہوتی ہے تو پھر گزرنے والے کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ ہاں، جو آدمی نمازی کے سامنے بیٹھا ہے وہ دائیں بھی جا سکتا ہے بائیں بھی جا سکتا ہے، ایک اس کا مستثنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مجبوری ہو تو پھر 2 صفوں کا فاصلہ، جہاں بندہ کھڑا ہے ایک وہ صف اور ایک اس کے بعد اگلی والی صف، 2 صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر وہاں سے گزر سکتے ہیں، یعنی تقریباً 8 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر یہ گزر سکتے ہیں، بڑی مساجد میں یہ حکم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اول تو کوشش ہونی چاہیے موبائل فون بند کر دیں، کیونکہ جیسے ہم عدالت میں جاتے ہیں، بڑے کسی دفتر میں کسی بڑی پنچایت میں جاتے ہیں تو وہاں کے آداب میں سے ادب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو بند کر دیں۔ ایسے ہی اللہ کے دربار میں جب انسان حاضر ہو تو یہاں بھی ادب کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ بند کرنا یاد نہیں رہا تو پھر نماز کی حالت میں فون بعض دفعہ بج رہا ہوتا ہے اور میوزیکل ٹون بھی لگی ہوتی ہے، میوزیکل ٹون لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ایک ہاتھ ڈال کر جیب میں موبائل فون کو بند کر سکتے ہیں، کال کو کاٹ سکتے ہیں، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ ہم جو ہے نا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز نہ جائے چاہے موبائل سارا بج کے پوری مسجد کی نماز خراب کرتا رہے، تو ایک ہاتھ سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کو بند کر سکتے ہیں۔